اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام کیپٹل ٹاک. دیکھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سرگوشیوں، قیاس آرائیوں اور افواہوں کی آندھی اب واشنگٹن سے اسلام آباد کی طرف سفر کر رہی ہے. خیال یہ تھا کہ صدر آصف علی زرداری کے دورہ امریکہ کے بعد ان کی حکومت کے مستقبل کے بارے میں سوالات کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن واشنگٹن میں صدر اوباما کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد بھی ان کی حکومت کے مستقبل کے بارے میں نہ صرف امریکی میڈیا میں بلکہ اب پاکستانی میڈیا میں بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ سوالات ایک ایسے وقت میں اٹھائے جا رہے ہیں جب ایک طرف پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، سوات میں اور بنیر میں شدت پسندوں کے خلاف ایک بہت بڑا ایکشن کر رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بھی شدید بے چینی اور بے یقینی کا شکار ہیں. اس صورتحال میں پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ صدر آصف علی زرداری امریکہ سے کیا یقین دہانیاں لے کے آئے ہیں؟ اگر وہ اس وقت اپنی حکومت کا جو مستقبل ہے اس کو سیکیور نہیں کر سکتے تو وہ پاکستان کے مستقبل کو کیسے سیکیور کریں گے؟ کیا امریکہ پاکستان کی سویلین حکومت کے ساتھ واقعی مخلص ہے یا نہیں، یا پاکستان میں ایک دوبارہ کسی نئے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کا راستہ ہموار کرنا چاہ رہا ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جو سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور معروف تجزیہ نگار بھی ہیں. ان کے ساتھ ہیں محترمہ ماریہ سلطان صاحبہ جو ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کی، بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ہیں جناب رؤف کلاسرا صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، دی نیوز اخبار میں لکھتے ہیں. اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معروف دانشور اور کالم نگار جناب نذیر ناجی صاحب. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، بڑا ہی سمپل سا سوال ہے، صدر زرداری کا دورہ امریکہ کامیاب رہا یا ناکام؟ دیکھیے، یہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا کہ دورہ کامیاب رہا یا ناکام رہا. اس وقت جو ضرورت اس چیز کی ہے ہمیں سمجھنے کی کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہ تو کوئی ملک کسی کا دوست ہے اور نہ کوئی ملک کسی کا دشمن ہے. امریکہ ہمارا دوست بھی نہیں ہے اور امریکہ ہمارا دشمن بھی نہیں ہے. امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں اور ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں. کچھ انٹرسٹ وہ اوورلیپ کرتے ہیں جو کامنالٹی ہے، اور کچھ انٹرسٹ ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کرتے ہیں. تو ہم کو کرنا یہ ہے کہ جو امریکہ کی سٹرینگز ہیں ان کو جاننا ہے، جو امریکہ کی کمزوریاں ہیں ان کو جاننا ہے، اور اپنی کمزوریوں کو جاننا ہے اور اپنی طاقت. امریکہ کی کمزوریاں بھی ہیں کوئی؟ اگر مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں آپ کو نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی جو امریکہ کی ہے وہ پیش کرتا ہوں. اب یہ امریکہ ہے جس میں 50 اسٹیٹس ہیں جی، 5% سے کم پاپولیشن ہے اور کوئی 25% گلوبل جی ڈی پی. یہ ایک واحد ملک کرتا ہے، تو اکنامک جائنٹ ہے، بہت بڑی اکنامک طاقت ہے. یہ اس کی پہلی اسٹرینگتھ. دوسری اسٹرینگتھ یہ ہے کہ نارتھ میں کینیڈا ہے جہاں سے اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، ساؤتھ میں میکسیکو ہے اس سے بھی کوئی تھریٹ نہیں ہے، اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن خالی ہیں، اور اس کے لیے امریکہ نے پچھلے کئی سالوں میں ٹریلین ہارڈ ڈالر خرچ کر کے دنیا کی سب سے پاورفل نیوی بنائی ہے. 11 سپر کیریئرز نمٹس کلاس کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جو دونوں طرف سے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ امریکہ کی اسٹرینگتھ ہے. 33 کامبیٹ بریگیڈ ٹیمز ہیں ان کے پاس، یو ایس آرمی کے پاس، اور 9 ایکسپیڈیشنری اسٹرائک گروپس ہیں. اب کمزوری کہاں آتی ہے کہ ان کو 2 قسم کی کمزوریاں ان کے سامنے آتی ہیں. ایک تو ان کو نیوکلیر اسٹرائک کا ڈر رہتا ہے کہ کوئی نیوکلیر میسائل ان کے اوپر باہر سے آ کے اٹیک نہ کرے، اور دوسرا ان کو ٹیررزم کا ڈر رہتا ہے کہ کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ نہ ہو جائے اور ان کی اکانومی خراب نہ ہو جائے. دوسری ویکنس یہ ہے کہ 33 کامبیٹ بریگیڈز تقریباً ساری کی ساری اس وقت ڈپلائیڈ ہیں. اس میں سے کوئی 15 عراق میں ہیں، ایک افغانستان میں ہے اور ایک ساؤتھ کوریا میں ہے. ہر ایک کامبیٹ بریگیڈ ٹیم جو ڈپلائیڈ ہوتی ہے اس کے لیے ایک ریزرو میں چاہیے ہوتی ہے. اس کا مطلب یو ایس آرمی از کمپلیٹلی ڈپلائیڈ ایٹ دس. یہ ان کی ویکنیسز ہیں. اب پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ امریکہ کی اسٹرینگس دیکھ کے اور ان کی ویکنیسز دیکھ کے اپنی پالیسی بنانی. جی ماریہ سلطان صاحبہ، پاکستان کی جو پالیسی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہے؟ صدر زرداری صاحب کو دورہ امریکہ میں کیا ملا اور کچھ کھویا بھی انہوں نے آپ کے خیال میں، یا صرف پایا ہی پایا؟ میرے خیال سے حامد، حق بات تو یہ ہے کہ یہ دورہ امریکہ صدر زرداری کو میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے تھا. خاص طور پہ جو بیانات آ رہے تھے امریکہ کی جانب سے صدر زرداری کی حکومت کی ایفیکٹونیس کے لحاظ سے، اس کے تحت تو
پاکستان کو چاہیے تھا کہ پاکستان اور خاص طور پہ صدر زرداری کی حکومت کو کہ وہ اپنا یہ دورہ امریکہ ملتوی کر دیتے یا اس کو تھوڑے عرصے بات کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ نے امریکہ کے مفادات کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ابھی تک پاکستانی مفادات کے بارے میں تو نہ تو آپ کو کچھ ان کی نشاندہی کی گئی ہے حکومتی لیول کی طرف سے, نہ ہی ان کو وضاحت کی گئی ہے اور نہ ہی ان کے لیے اپنی تحفظات کو محفوظ کیا گیا ہے. صدر زرداری صاحب وہاں جو گئے ہیں ان کو کیا حاصل ہوا, کیا پایا, ابھی تک جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے درمیان بھی ابھی آپ کو اس اگریمنٹ کا نہیں پتا کہ کیا اس کے اندر ہندوستان کو بھی اس ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ کے اندر مطلب مواقع فراہم کیے جائیں گے اور اس کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا. پاکستان کی ایٹمی اثاثے جو ہیں جس کے اوپر امریکہ کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات آ رہے تھے, اس کے بارے میں صدر زرداری صاحب کتنی حد تک کامیابی حاصل کر سکے. تیسری بات, پاکستان کے اندر ڈرون اٹیک کی تھی, مختلف رپورٹس کے مطابق جو ابھی سامنے آئی ہیں, یہ جو معاملہ ہے صدر زرداری نے وہاں بیان تک نہیں کیا. تو میرے خیال سے جب آپ اپنی بیسک باتیں نہیں بیان کرتے ہیں تو باقی مفادات تو میرے خیال سے بڑی دور کی بات. میرے تو زرداری صاحب کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس آئیں, پہلے اوباما صاحب کی, پھر مختلف, پھر امریکی میڈیا میں ایک مہم چلی, کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کا مقصد ان کو بلیک میل کرنا تھا, کیا منوانا چاہ رہے ہیں کچھ ان سے؟ دیکھیں جی, وہ صرف یہ بات منوانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو ایک پریشر میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کی انوالومنٹ چاہ رہے ہیں عسکری طور کے اوپر کہ آپ زیادہ افیکٹو کام کریں اور جس طرح کی وہ پالیسی چاہتے ہیں, طاقت کا استعمال چاہتے ہیں, آپ ملک کے اندر اس طرح طاقت کا استعمال کریں. لیکن دوسری سب سے زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ اس بات کا یقین کرانا چاہتے ہیں کہ یہ قیاس آپ کی حد اور حساب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ کا ایٹمی پروگرام جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے خطرے میں جائے گا اور اس کو بچانے کے لیے آپ امریکن افواج یا امریکن طاقتوں یا مختلف قسم کے جو سینٹرز ہیں ان کو آپ اجازت دیں. آپ کے خیال میں امریکہ کا مسئلہ طالبانائزیشن نہیں بلکہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہے؟ میرے خیال سے جی اس میں تو کوئی دو فکر کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب آپ امریکہ اس خطے میں آیا تھا تو وہ القاعدہ کے پیچھے آیا تھا. اب جو امریکہ کی جنگ نظر آتی ہے اور طالبان کے خلاف نظر آتی ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے دہشت گردی یا انتہا پسندی جتنی پاکستان کے لیے مشکل ہے اتنی امریکہ کے لیے بھی مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایک طرف وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہ نیوکلیر کی بات کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوشش میں ہیں کہ آپ کو سے وہ یہ ہتھیار لے لیں اس طرح کے, اس سے پہلے کہ وہ سچویشن ان کے ہاتھ سے بالکل نکل جائے. رؤف کلاسرا صاحب, یہ جو سچویشن بیان کی ماریہ سلطان صاحبہ نے, تو اس میں تو حالات کی نزاکت یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں بہت پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, ایک سٹرونگ گورنمنٹ ہونی چاہیے. لیکن آج کے دی نیوز میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک نئے پولیٹیکل سیٹ اپ کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک نیا نظریہ ضرورت, لا آف نیسیسٹی بھی ایجاد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ہم آپ کی سٹوری کو کتنا سیریس لیں؟ میر صاحب, آپ خود بھی بہت سارے ایک طرح انفارمیشن, انسائیڈ انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں. اگر آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں انوائٹ کیا اس سٹوری کو ڈسکس کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ آپ نے اس سٹوری کو سیریس لیا ہے. آپ اس کو نہ لیتے تو میرا خیال ہے میں اس وقت یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں بیفور اگر اس پہ کامنٹ کرنے کے, آج کل میں آپ کو یاد ہوگا مڈ نائٹ یہاں پہ ایک یہ آپریشن ہوتا ہے جیکال, مڈ نائٹ جیکال, آپریشن مڈ نائٹ جیکال. آج کل اس کے جتنے کریکٹرز ہیں میں ان سب سے مل کے ایک طرح کی بک لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت کی یہ ساری جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, ایجنسیز تھیں, یہ کیسے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو ڈسبلائز کر رہی تھی. تو دو چار لوگوں سے میری ابھی تک ملاقات ہو چکی ہے جن کے میں ڈاکومنٹ, انٹرویوز یا گفتگو کر چکا ہوں. ایک بڑا مجھے ایک طرح کا پیرالل آپ کہہ سکتے ہیں, کمپیریزن آپ کہہ رہے ہیں, سیم سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی وہ جو اس میں 89 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کے خلاف جس طریقے کا یہ اسٹیبلشمنٹ کی یا دوسرے جو پاورفل یہاں پہ جنرلز ہیں وہ جس طرح کا یہ کام بینظیر بھٹو کو ڈسلاج کرنے کے لیے کر رہے تھے, اب تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی میکنزم میں, اسٹریٹجی میں کوئی ہلکا سا ڈیفرنس ہے. آلموسٹ سازشیں وہی ہو رہی ہیں موجودہ حکومت کے خلاف. آج اس سٹوری میں مجھے بہت سارے دوستوں کے پیپلز پارٹی کے وزیر بھی ہیں, کچھ ان کے میسیجز ہیں اور بڑے وہ ناراض تھے کہ آف کورس کہ یہ دیکھیں جی صحافی ہماری حکومت کو ڈسبلائز کرنا چاہتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہے ہیں, جو آپ پتہ اس طرح کے الزامات لگتے. تو میں نے کہا کہ آپ اس چیز کو یوں کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر اس طرح کا پلاٹ کہیں پہ بن رہا ہے, ایک صحافی کے طور پر میں نے اس کو آ کے پہلے سے ایکسپوز کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طریقے کا سوچ رہی ہے, کچھ اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے اور اس میں کچھ پولیٹیکل فورسز بھی انوالو ہیں جیسے کہ بینظیر بھٹو. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی مراد وہ ادارے ہیں جو پہلے بھی آپریشن مڈ نائٹ جیکالز میں ایکٹیو رہے. کیا ان اداروں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دیا تو یہ سوات سے لے کے وزیرستان تک جو جنگ انہی اداروں نے شروع کی ہے, یہ جنگ وہ ہار جائیں گے؟ I do agree with you, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو بدقسمتی ہے میر صاحب, جو مجھے بعض دفعہ رونا آتا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں یہ کون سی دنیا میں رہتی ہے, کس طرح کی ان کی تھنکنگ ہے, کون ان کے تھنک ٹینکس ہیں, ان کے پالیسی میکرز ہیں اور کس طرح کی ایگزیکیوشن کی جا رہی ہے. آپ والی بات اس وقت جب پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی کوئی یہاں پر ڈسبلائزیشن ہو, ہمارا فوکس آف کورس
हाँ उन एरियाज में होना चाहिए जहां पे ट्रबल है। और जैसे मारिया कह रही थी कि अब दुनिया को क्यों मौका दे रहे हैं कि पाकिस्तान को एक तरह के वल्नरेबल स्टेट के तौर पर पेश किया जाए जो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को आके कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जो इसमें मेन मैं एक चीज देख रहा हूँ वो इस हुकूमत को आप कह सकते हैं डिस्टेबलाइजेशन जो हो रही है, वो मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा मेन इसमें रोल है। उन्होंने जब से रिफ्यूज किया है कि मैंने इस हुकूमत को ज्वाइन नहीं करना, ये हुकूमत मजीद वीक होती जा रही है। और अगर मियां साहब अपनी इस जिद पे अड़े रहे कि आने वाले दिनों में मैंने इस कोलिशन गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करना, तो आप देखेंगे ये पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन ये मजीद बढ़ेगी। और एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेज हैं जो इस तरह का एक नया सेटअप ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल वो कामयाब हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होगी। हमारे एटॉमिक